کہاں ہے وہ لڑکی؟ مجھے اگلے 1 منٹ کے اندر وہ لڑکی اپنے سامنے چاہیے۔ حویلی میں داخل ہوتے ہی وہ پورے رعب کے ساتھ چلایا تھا۔ اس کی دھار سے سبھی ملازم سہم چکے تھے۔ نورین بائی جلدی سے اپنی چادر سنبھالتے ہوئے آگے بڑھی اور کہنے لگی، چھوٹے صاحب بیٹھیے، میں بھی اس لڑکی کو لے کر آتی ہوں۔ مگر وہ کھا جانے والی نظروں سے نورین بائی کو دیکھ کر کہنے لگا، میرا اٹھنا بیٹھنا سونا سب کچھ حرام ہے۔ جب تک میں اس لڑکی کو عبرت کا نشان نہیں بنا دیتا مجھے چین نہیں ملے گا۔ کس کی اجازت سے اسے حویلی کے اندر لایا گیا؟ اس کے ناپاک قدموں کو اس حویلی میں داخل ہونے بھی کیسے دیا گیا؟ اس کی اوقات کیا ہے کہ آپ لوگ جانتے نہیں؟ جہاں حویلی کے در و دیوار اویس خان زادہ کی آواز سے کانپ رہے تھے، وہیں وہ نازک ندام لڑکی کمرے کے کونے میں بیٹھی ڈر سے سرد ہو رہی تھی۔ جانتی تھی نیچے اٹھنے والا شور اسی کی وجہ سے ہے، مگر اس کی عمر ہی کیا تھی جو پے در پے تکالیف نے، مصیبتوں نے اس معصوم سی لڑکی کی راہ دیکھ لی تھی۔ وہ روتے ہوئے اٹھی اور راہ فرار تلاش کرنے لگی۔ کمرے کی کھڑکی کھولنے کی کوشش کی مگر بند تھی۔ ایک نظر اس پاس پاس دیکھا، اس وقت اسے کوئی بھی ایسا مقام نہیں ملا تھا جہاں پر وہ خود کو چھپا سکتی۔ پر اڑتے ہوئے یہی سوچ رہی تھی کہ کہیں نہیں میں خود کو اویس خان زادہ کے حوالے نہیں کروں گی۔ کچھ دیر پہلے جس قدر سفاکیت سے اس کے گھر میں لایا گیا تھا وہی ابھی وہ نہیں بھول پائی تھی۔ جب نورین بائی نے اسے اشارہ کیا کہ چھوٹے صاحب وہ اس لڑکی کمرے میں ہے، اویس خان زادہ غصے سے لمبے ڈگ بھرتا کمرے کی طرف گیا۔ دھڑلے سے دروازہ کھولا مگر سامنے پورا کمرہ خالی تھا۔ چاروں اور نظر دوڑانے کے بعد کہنے لگا، کہاں ہے وہ لڑکی؟ یہ کیسا گھٹیا مذاق ہے؟ آپ تو کہہ رہی تھی وہ لڑکی اس کمرے میں ہے۔ نورین بائی بھی حیرت کی انگلی دبائے کہنے لگی، سچ ہی تو کہا تھا میں نے، اس لڑکی کو خود میں نے اس کمرے میں بند کیا تھا چھوٹے صاحب، اور ابھی آپ نے آ کر یہ دروازہ کھولا ہے۔ یہ سن کر گہری مسکان اویس خان زادہ کے چہرے پر پھیلی۔ اچھا، تو اس لڑکی کو چھپن چھپائی کھیلنے کا بہت شوق ہے۔ میں بھی بہت سے کھیلوں میں ماہر ہوں، شاید یہ لڑکی مجھ سے واقف نہیں ہے کہ میں پھر اسے خود سے ہارنے والوں کو حشر کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر اویس خان زادہ دروازے کو اندر سے لاک کر چکا تھا اور باہر سے اپنی رعب دار آواز میں نورین بائی کو کہنے لگا، دروازے کو باہر سے کنڈی لگا دو، جب تک میں نہ کہوں دروازہ باہر سے مت کھولنا۔ نورین بائی میکان کو ہاتھ لگاتے ہوئے کہنے لگی، اب اس لڑکی کا تو اللہ ہی حافظ ہے، پتہ نہیں چھوٹے صاحب اس کے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ اویس خان زادہ نے کمرے میں چاروں اور نظر دوڑائی۔ کمرے میں سامان ہی کتنا تھا، بیڈ تھا، ڈریسنگ ٹیبل اور سامنے الماری موجود تھی۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتا اویس خان زادہ نے بیڈ کے نیچے دیکھا جہاں پر کوئی موجود نہیں تھا۔ وہ الماری میں بیٹھی تھر تھر کانپ رہی تھی، اس کا سانس پھول رہا تھا، گھبراہٹ مثبت رکت طاری ہو چکی تھی اور پہلے سے بھی زیادہ خوف محسوس نہیں کیا تھا جتنا اس وقت کر رہی تھی۔ جیسے جیسے قدم الماری کی طرف بڑھ رہے تھے سو اسے لگا کہ آج اس کا سانس یہیں پر دم توڑ جائے گا۔ ایک جھٹکے سے اویس خان زادہ نے الماری کھولی تھی۔ وہ جو بڑی مشکل سے خود کو الماری میں ایڈجسٹ کر کے بیٹھی تھی، اپنا توازن برقرار نہ رکھ سکی اور آ کر سیدھا اویس خان زادہ کے مضبوط سینے سے ٹکرا کر اویس خان زادہ نے بھی ایک لمحے کی دیری کیے بغیر اپنا ہاتھ اس کے کمر میں حائل کیا اور اسے اپنے سینے سے لگا کر الماری سے باہر نکال چکا تھا۔ وہ چھوئی منہ سی لڑکی اویس خان زادہ کے لیے کوئی وزن ہی نہ رکھتی تھی۔ اپنے ایک ہی ہاتھ سے اسے اٹھا کر وہ اپنے سامنے کھڑا کر چکا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اپنا اور اویس خان زادہ سے چھڑوایا اور رو رو کر آنکھیں سوج چکی تھی۔ گھبراہٹ سے پورا وجود تھر تھر کانپ رہا تھا۔ ہونٹ پر ہلکا سا زخم کا نشان بھی تھا جو کچھ دیر پہلے اس گھر میں آنے کے طور پر اسے تمغے کے طور پر سجایا گیا تھا۔ اویس خان زادہ نے ایک نظر اس لڑکی کو دیکھا تو وہ جیسے پلکیں جھپکانا بھول ہی گیا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ یہ لڑکی جسے اس گھر میں ونی کر کے لایا گیا تھا وہ اس قدر خوبصورت ہوگی۔ عمر میں اس سے 12 سال چھوٹی تھی مگر اس وقت روتی سسکتی ہوئی اس حالت میں بھی اویس خان زادہ کے دل پر چھریاں چلا رہی تھی۔ گھبراتے ہوئے، سسکتے ہوئے، بڑی مشکل سے ہامتے ہوئے سانس لے کر نمرا دونوں ہاتھ جوڑ کے کہنے لگی، خدا کا واسطہ ہے آپ لوگ مجھے معاف کر دیں، میں نے کچھ نہیں کیا، مجھے واپس اپنے بابا کے پاس جانے دیں، میں نے آپ کا کچھ نہیں بگاڑا، میرے ساتھ وہ سلوک مت کیجیے گا جو ونی میں آنے والی لڑکیوں کے ساتھ کیا جاتا ہے، میری کوئی غلطی نہیں ہے۔ وہ روتے ہوئے بڑی مشکل سے بول پا رہی تھی مگر اویس خان زادہ کا سارا غصہ تو جھاگ کی طرح جیسے کہیں بیٹھ ہی چکا تھا۔ اس کی نظریں اس وقت نمرا کے گلابی ہونٹوں پر تھیں جس پر ہلکا ہلکا زخم کی وجہ سے خون رس رہا تھا۔ اویس خان زادہ نے بغیر بولے قدم اس کی طرف بڑھانا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے اویس خان زادہ کے قدم آگے بڑھ رہے تھے نمرا پیچھے قدم اٹھانے لگی۔ وہ مسلسل رو رہی تھی مگر اس وقت اویس خان زادہ تو جیسے اس کی آنکھوں اور سسکیوں میں بہرا ہو چکا تھا۔ پیچھے دیوار سے لگے اور آگے پتھر دل اویس خان زادہ، وہ تو جیسے ان کے بیچ میں پس کر رہ چکی تھی۔
جب آگے بڑھ کر وہ اس کے اتنے قریب ہو گیا کہ نمرا اس کی سانسوں کو اپنے چہرے پر گرتا محسوس کرنے لگی، اپنے ہاتھ بڑھا کر وہ نمرا کے ہونٹ پر رکھ چکا تھا۔ ہلکا ہلکا رسنے والا خون اویس کے ہاتھ پر لگا۔ نمرا نے ایک آہ بھری۔ اویس خانزادہ نے وہ خون اپنی انگلیوں میں پھسلنے کے بعد کہا، ان لبوں کو تو چھو کر اور میں الگ دنیا کی سرشاری بھی ڈوب جانا چاہتا ہوں، لیکن یہ کس نے تمہارے ہونٹوں کو زخمی کیا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ اس کے جسم سے روح جدا ہو جائے گی۔ ایک ایسا شخص تھا، یہ ایسا انسان تھا جو کچھ جن تھا، یہ جو اس پر مسلط کر دیا گیا تھا۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، آپ میرے ساتھ کچھ بھی مت کریں، میں نے پہلے اس گھر میں اپنا استقبال ہوتا دیکھ لیا ہے۔ خدا کا واسطہ ہے آپ کو بار بار اس کی منتیں ترلے سن کر اویس خانزادہ کہنے لگا، چپ کرو گی یا نہیں؟ جتنا پوچھا اتنا جواب دو۔ تمہارے ہونٹوں پر یہ زخم کیسے ہوا؟ یہ تمہارے چہرے پر نیل اور سرخ نشان کیوں آئے؟ اویس خانزادہ کی نیت اس لڑکی کو دیکھ کر بدل چکی تھی۔ وہ اس کے ساتھ آج رات وحشیانہ طریقے سے پیش گزارنا چاہتا تھا، مگر اس کے چہرے پر موجود نشانوں کو دیکھ کر اسے شدید کوفت ہو رہی تھی۔ دروازہ کھول کر نورین بائی کو اندر بلوایا۔ کچھ دیر پہلے جو کچھ یہاں پر ہوا تھا، نورین بائی نے گھبراتے ہوئے ایک ایک لفظ بتانے لگی۔ کیسے مجرم کی طرح اس لڑکی کو رسیوں سے باندھ کر حویلی کے بیچوں بیچ لایا گیا تھا۔ آنکھوں پر پٹی بندھی تھی، دونوں ہاتھ بندھے ہوئے تھے، جن میں موجود رسی کو سکندر خان کھینچ کر لا رہا تھا۔ رسی لا کر سیدھے تحریم بیگم کے قدموں میں گرایا گیا تھا، پھر کہنے لگا کہ حضور، یہ ہے آپ کے چھوٹے بیٹے کی قاتل کی بہن، بنی ہو کر یہاں پر لائی جا چکی ہے۔ اب آپ کی مرضی ہے، چاہے تو جلتے ہوئے کولوں پر چلائیں یا ہمارے پالتو کتوں کو نوچنے کے لیے چھوڑ دیں، یا میں پھر اس حویلی کا ایک ایک مرد اسے اپنی خواہشات کے لیے استعمال کرے۔ یہ اب ہماری ملکیت ہے۔ کسی نے ایک مرتبہ بھی اس کے معصوم سی لڑکی سے نہیں پوچھا کہ آخر اس کی غلطی کیا ہے؟ اس سے پہلے کہ تحریم بیگم اپنی آنکھوں میں غصہ لے کہتی، ایک زوردار تھپڑ اس کے اوپر پڑا تھا۔ تھپڑ مارنے والی اور کوئی نہیں بلکہ لیلا تھی۔ تھپڑ اتنا زناٹے دار تھا کہ اس کے ہونٹ پھٹ چکے تھے۔ وہ پھر سے سسک کر رونے لگی، کہنے لگی، میرا قصور کیا ہے؟ کیوں مارا جا رہا ہے مجھے سے؟ میں نے کوئی ظلم نہیں کیا کسی پر بھی، میں نے کسی کی جان نہیں لی۔ آخر کیسے لوگ ہیں آپ؟ جس نے غلط کیا وہ کھلا گھوم رہا ہے، اور میں، مجھے کس جرم کی سزا کے طور پر یہاں لایا گیا ہے؟ تحریم بیگم نے پہلی بار بنی میں آنے والی لڑکی کو زبان چلاتے دیکھا تو آگے بڑھ کر اسے بالوں سے پکڑ کر سامنے پڑے میز پر پٹخا تھا۔ وہ سسک رہی تھی، مگر تحریم بیگم اسے دھکا دے کر کہنے لگی، زبان بند، خبردار جو میں نے تمہارے منہ سے ایک اور لفظ بھی سنا تو اپنی اوقات مت بھولو، ورنہ پل پل موت کے لیے تڑپو گی، اور تمہیں موت نہیں آئے گی۔ نہ جانے کتنے تھپڑوں کی بوچھار تھی جو تحریم بیگم اور لیلا نے اس پر کر دی تھی، اور پھر اسے کسی فالتو سامان کی طرح اس کا سامنے کمرے میں پھینک دیا گیا تھا۔ جیسے جیسے نرین بھائی نے اس کے بارے میں بتایا، اویس خانزادہ کو اس کے ماتھے پر بیلٹ پڑ چکے تھے۔ اویس خانزادہ کی آواز سن کر لیلا جو اپنے کمرے میں موجود تھی جلدی سے نکل کر اس کے کمرے میں آئی، سامنے اس لڑکی کو اور پھر اویس خانزادہ کو کھڑا اس کے ماتھے پر کچھ چھٹکا، پھر کہنے لگی، ارے سرتاج، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ دفع کیجیے اس لڑکی کو، ونی ہو کر اس گھر میں آ گئی ہے، اب سکندر لالا اور مصطفیٰ خانزادہ اس کو دیکھ لیں گے، آپ یہاں سے چلیے۔ نہ جانے کیوں اسے اویس خانزادہ کی اس لڑکی کے وجود پر پڑتی نظریں اندر ہی اندر بے چین کر رہی تھیں۔ یوں لیلا کا اس پر حق جتاتے دیکھ کر اویس خانزادہ غصے سے اس کی طرف پلٹا، بغیر لحاظ کے سناٹے دار تھپڑ اس کے گال پر مار دیا۔ تھپڑ مار کر کہنے لگا، تمہاری اتنی اوقات ہے جو تم مجھے اویس خانزادہ کو بتاؤ گی کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں؟ اپنی اوقات یاد ہے نا؟ تمہیں یہ بار بار بھول جاتی ہو۔ یہ لڑکی اس گھر میں بنی ہو کر آئی ہے، میرے لیے ہی آئی ہے، میں اس لڑکی سے نکاح کروں گا، اور ابھی اسی وقت کروں گا۔ نورین بھائی، جاؤ جا کر مولوی کو بلا کر لاؤ، یہ لڑکی میرے نکاح میں رہے گی، اور خبردار جو گھر کسی اور مرد نے اسے بری نگاہ ڈالنے کی کوشش بھی کی تو یہ صرف اور صرف میری ملکیت ہے۔ جس قدر کمینگی سی آنکھوں میں درندگی سے جایا اویس خانزادہ الفاظ کہہ چکا تھا، لالی کو لگا جیسے اس کی یہ سانسیں رک جائیں گی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا، اور وہ اویس خانزادہ کی بیوی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، خان، آپ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتے، خدا کا واسطہ ہے، اس ونی میں آئی ہوئی لڑکی کو میرے مقابل مت کھڑا کیجیے۔ ونی میں آنے والی وہ لڑکی جس کا ان سب سے کوئی رشتہ ناتا ہی نہیں تھا، ان کی سب سے بڑی غلطی یہ تھی کہ وہ اپنی بہنوئی کی باتوں میں آ کر اپنے باپ کو لے کر اس گھر میں رہنے کے لیے آ چکی تھی، اور بہنوئی نے کیسا انصاف کیا تھا کہ اس کے ساتھ وہ تو پل پل تڑپ رہی تھی، رو رہی تھی۔ دماغ پر ایسا اثر ہوا کہ وہ وہیں پر گر کر بے ہوش ہو گئی۔ اویس خانزادہ نے اسے بے ضد زمین پر گرتا دیکھا تو فوراً آگے بڑھ کر پاؤں کی ٹھوکر اس کے پیٹ پر ماری، جیسا کہ یقین کر رہا ہو کہ زندہ بھی ہے یہ مر گئی۔ وہ معصوم سی لڑکی فرش پر پڑی تھی، سانس گھٹ گھٹ کر چل رہی تھی۔ چلتی سانسیں دیکھ کر فوراً نوین بھائی کو کہنے لگا، جلد اس لڑکی کو ہوش میں لاؤ، بہت زیادہ یہ نازک بنی پھر رہی ہے، اسے یہاں کے طور طریقے سکھاؤ کہ یہ ونی بند کر اس گھر میں آ چکی ہے، اس نے یہ ڈرامے بازیاں جس قدر جلدی ہو سکیں بند کر دے۔
मौलवी साहब आने वाले हैं, इससे पहले से तैयार करके नीचे लाओ। ये कहकर अपनी जुस्म में अवैस खानजादा वहां से जा चुका था, जबकि लैला को लगा कि इसकी सांस रुक जाएगी। वो रोते हुए अवैस खानजादा के पीछे दौड़ रही थी। तहरीम बेगम के कदमों में गिर कर कहने लगी, खुदा का वास्ता है आपको कुछ करिए, अवैस इस पर काम कैमत ढाने वाला है। वनी में तो वो कमतर लड़की आई है, इसके घर वालों ने हमारे छोटे खान की सांसें ली हैं, मगर अब आप लोग मेरी जिंदगी पल पल मौत क्यों बना रहे हैं? प्लीज बड़ी बेगम खान को समझाएं, मेरे साथ नाइंसाफी मत करें। आप जानती हैं मैं इनसे कितनी मोहब्बत करती हूँ। वो मेरे सामने अगर किसी गैर लड़की को खड़ा कर देंगे तो मैं क्या करूंगी? तहरीम बेगम ने आंखों में आने वाली आंसुओं को पीछे किया और कहने लगी, तुम इस घर की खानदानी बहू हो और वो वनी में आई हुई लड़की से कोई ताल्लुक नहीं है। इसके साथ जो कुछ होगा घर के मर्द बाखूबी जानते हैं। तुम इसे अपने पाँव की जूती बनाकर रखना, वो कभी भी तुम्हारे सामने सर नहीं उठा पाएगी। मगर लैला ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी कि अवैस खानजादा जिस कदर हुस्न परस्त है, वो लड़की जिस कदर खूबसूरत है, न जाने निकाह के बाद बंद कमरे में क्या कुछ। तरीम बेगम इसके खदशात जान चुकी थी। एक हाथ लैला के सर पर रखकर कहने लगी, तुम फिक्र मत करो, वो इस घर के मर्दों के लिए सिर्फ एक खिलौना ही रहेगी। बेहतर है कि अवैस को मजीद गुस्सा मत दिलाओ, वरना जानती हो घर के मुलाजमों के सामने भी जलील करने से बाज नहीं आता। लैला रोते हुए अपने कमरे में जा चुकी थी, मगर दिल में इस लड़की के लिए नफरत पहले से ज्यादा बढ़ चुकी थी। गुस्से से रोते हुए कहने लगी, काश आलियान ना मरता, अपने करतूतों की वजह से मौत के घाट उतर गया। अब जिंदगी मेरी अजाब बन रही है। खुद तो एक दफा मर गया, मनो मिट्टी तले दफन हो गया, लेकिन मेरा क्या? मैं कैसे अवैस को इस लड़की के साथ एक रात के लिए भेज सकती हूँ? एक रात तो क्या, न जाने कितनी रातें अवैस इस लड़की के साथ गुजारेगा, इसे बीवी का दर्जा देगा। वनी से कब घर की मालकिन बन जाए, किसे खबर। लैला ये सोच सोच कर परेशान हो रही थी। वहीं बेहोश लड़की को देखकर नरीन भाई ने इस मुंह पर पानी के छींटे मारे। सरगोशी नुमा अंदाज में कहने लगी, पता नहीं किस माँ की हसीन लड़की, कितनी खूबसूरत, जैसे इस दुनिया की होगी ही नहीं। अरे पैदा होते ही मर जाती तो अच्छा था। ये हवेली के मकीन न जाने तुम्हारे साथ क्या सलूक करेंगे। नरीन भाई की आंखों में भी आंसू आ चुके थे। 17 साल लड़की से इसे हमदर्दी सी महसूस हो रही थी। होश में आते ही घबराते हुए निमरा रोने लगी। कहने लगी, मुझे किसी से निकाह नहीं करना, मुझे बनी नहीं बनना। लड़ाई तो मेरी बहनों ने की थी, कानून और इंसाफ के मुताबिक तो सजा नहीं मिलनी चाहिए। मुझे किस लिए यहाँ पर लाया गया है? वो रोए जा रही थी, मगर रीन भाई इसके सामने एक सुर्ख रंग का लिबास रखकर कहने लगी, चुपचाप ये कपड़े पहन लो, तुम्हारा अवैस खानजादा के साथ निकाह है। जरा सी भी चोट चढ़ा करोगी तो वो तुम्हें न जाने कितनी मजीद मुसीबतें ठह सहना पड़ेंगी। घबराए हुए अंदाज में निमरा ने इन कपड़ों को देखा जो सिर्फ अपने लिए कफन लग रहा था। जबरदस्ती ही सही मगर नरीन भाई इसे दुल्हन बना चुकी थी। वो जुड़ी हुई हालत में बैठी और रह रहकर अपने से बाप का ख्याल आ रहा था, जो बिस्तर पर लेटा शायद इस बात से भी अनजान था कि इसकी बेटी ने न जाने किस तकलीफ से गुजर कर आज इस नौबत को पहुंच चुकी है। अगर वो होशो हवास में होती तो शायद ये देख कर ही मर चुके होते। निमरा बड़ी शिद्दत से वो वक्त याद आने लगा जब इसकी जिंदगी भी बाकी लोगों की तरह बेहद खुशहाल थी। निमरा के इस उम्र 5 साल थी जब वो घर में बैठी मिट्टी के खिलौने बना रही थी, जब इसके माँ बाप मुस्कुराते हुए घर में दाखिल हुए। वो और इसकी बड़ी बहन विश्मा दोनों ही भागकर माँ बाप के पास आए थे। जब अजहर साहब ने मुस्कुरा कर अपनी दोनों बेटियों को अपने सीने से लगाया और कहने लगे, बेटा, अल्लाह ताला ने मेरी जिंदगी में एक और नेमत भेजने का फैसला कर लिया है। तुम्हारा बहन या भाई इस दुनिया में आने वाले हैं। ये सुनकर वो दोनों लड़कियां बहुत ही खुशी से चहक उठी थी। विश्मा बेगम कहने लगी, मुझे तो वो एक बहन ही चाहिए। निमरा की बच्ची तो हर वक्त लड़ती झगड़ती रहती है, इसके खिलौने को हाथ लगा लो तो इतना शोर मचाती है। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पसंद। आप इसे किसी और को दे दें, मुझे तो बस अपनी नई बहन चाहिए। जबकि वो निमरा सदा की जिद्दी फौरन बड़ी बहन को धक्का देकर कहने लगी, क्यों, तुम चली जाओ ना। कहीं मैं क्यों जाऊं? मुझे तो तुम एक बहन ही काफी हो। हर वक्त बड़ी होने का रोब झाड़ती रहती हो। मुझे तो एक भाई ही चाहिए। ठीक है ना अम्मी, आप मुझे भाई देंगी ना? निमरा बिश्मा की बात सुनकर नाजिया बेगम तो मुस्कुरा गई थी। कहने लगी, ये अल्लाह की ज़ात ही हम पर मेहरबानी कर सकती है। देखते हैं तुम दोनों बहनों में से किसकी दुआओं में असर होता है और अल्लाह ताला तुम दोनों में से किसकी सुनता है। दोनों बहनें तो इस दिन के बाद से 5 वक्त की नमाजी बन चुकी थीं। जब भी कुरान पाक पढ़ती, नमाज पढ़ती तो बस यही दुआ इनके लोगों पर होती, अल्लाह ताला इन्हें भाई दे। जबकि दूसरी बहन की जिद थी कि इन्हें नहीं, मुझे तो एक बहन ही चाहिए। वक्त यूं ही आंख में चोली करता हुआ गुजर गया। 9 माह पूरे हो चुके थे जब अचानक नाजिया बेगम की तबीयत खराब होने लगी। अजहर साहब फौरन ही इन्हें हॉस्पिटल ले गए, मगर अचानक ही कुछ ऐसी पेचीदगियां बन गई जिनकी वजह से इन्हें ऑपरेशन करना पड़ा। नाजिया बेगम का ब्लड प्रेशर बहुत ज्यादा हाई हो चुका था। अल्लाह ताला ने इन्हें बेटे से नवाजा था। निमरा की थी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, मगर नाजिया बेगम अपनी जान की बाजी हार चुकी थी। जब डॉक्टर्स ने ये खबर बाहर आकर सुनाई तो अजहर साहब को लगा जैसे इनकी पूरी दुनिया ही खत्म हो चुकी है। वो अपने चंद घंटे पहले इस दुनिया में आने वाले बच्चे को सीने से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे।
دونوں بچیاں جو گھر میں اس انتظار میں تھی کہ ماں بابا بھائی کو لے کر آئیں گے، بھائی گھر آیا تو تھا مگر ساتھ ماں کا جنازہ بھی گھر میں داخل ہو چکا تھا۔ بچیوں میں اتنی ہمت نہ تھی کہ اپنے بھائی کو اٹھاتے، بھائی کا چہرہ دیکھتی تو وہ اپنی ماں کی میت سے لپٹی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یہ بہت بڑا نقصان تھا جو ان کا ہوا تھا۔ اظہر صاحب نے اپنے بیٹے کو سینے سے لگا کر رکھا، اسے ایک ماں بن کر پالنے کی پوری کوشش کی، مگر پھر بھی 15 روز بعد وہ بچہ بھی اپنی ماں کے پاس واپس اس دنیا سے جا چکا تھا۔ اظہر صاحب کے پاس ان کا کل سرمایہ ان کی دونوں بیٹیاں بشما اور نمرہ رہ چکی تھی۔ انہیں پڑھایا لکھایا مگر ان کے خرچے پورے کرتے کرتے وہ اپنی صحت کا خیال رکھنا بھول چکے تھے۔ ایک روز ارشد صاحب کی بہن جو کہ دوسرے گاؤں میں رہتی تھی، وہ اپنے بیٹے عقیل کا رشتہ لے کر بھائی کے ساتھ چلی آئی۔ بشما کی عمر اس وقت 21 سال تھی۔ عقیل انہی دنوں ایک فیکٹری میں جاب کرنے لگا تھا، 50,000 تنخواہ تھی۔ اب تک جب بھی وہ اظہر صاحب کے سامنے آیا تھا بہت اچھا اور نیک بن کر آیا تھا۔ اس کا اصل چہرہ کیا تھا اظہر صاحب جان ہی نہ سکے۔ اپنی لاڈلی بیٹی بشما کا ہاتھ عقیل کے ہاتھ میں دے دیا اور وہ خالہ کے ہاں رخصت ہو کر بے حد خوش تھی۔ اب گھر میں اظہر صاحب اور نمرہ ہی بچے تھے۔ نمرہ 2nd ایئر کی اسٹوڈنٹ تھی، 7 بچوں کو وہ ٹیوشن بھی پڑھایا کرتی تھی، مگر اس شام جب کالج سے واپس آئی تو سامنے اظہر صاحب اور کچھ لوگ گھر میں موجود تھے۔ اپنے باپ کو بستر پر لیٹا دیکھ کر نمرہ کی تو چیخ نکل گئی تھی، پاپا کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ آپ ایسے کیوں لیٹے ہیں؟ وہ تو اپنے ہوش و حواس کھو رہی تھی جب گاؤں کے ہی ایک شخص نے نمرہ کے سر پر ہاتھ رکھا اور اسے سمجھانے لگے، بیٹا تمہارے ابو کا کام کرتے ہوئے ایک دم بلڈ پریشر بہت زیادہ ہائی ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے انہیں فالج کا اٹیک آیا ہے۔ ڈاکٹر نے بر وقت ٹریٹمنٹ کر کے ان کی جان تو بچا لی، مگر اب ان کا جسم حرکت کرنا بند کر چکا ہے۔ تم فکر مت کرو، تم ان کا خیال رکھو گی تو یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ اپنے باپ کو بستر پر پڑا دیکھ کر نمرہ تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ باپ کی طبیعت خرابی کا سن کر عقیل اور بشما بھی آئے تھے۔ عقیل نے تو صاف صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ بس اب آپ لوگ ہمارے ساتھ ہمارے گھر چلیں گے، میں آپ کو یہاں نہیں رہنے دوں گا۔ بہرحال جوان لڑکی اکیلی ساری ذمہ داریاں کیسے اٹھائے گی؟ کہتے ہوئے انداز میں اظہر صاحب نے بھی اپنی بیٹی کی خاطر کڑوا گھونٹ بھر لیا تھا۔ عقیل کے کہنے پر نمرہ نے اپنا سارا سامان پیک کیا اور اس گھر کو چھوڑ کر اپنی بہنوئی کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ ایک نظر پلٹ کر اس نے اپنے اس گھر کو دیکھا تھا تو اس بات سے بے خبر تھی کہ اپنے اس گھر کو وہ دیکھ کر آخری بار دیکھ رہی ہے۔ شروع میں تو عقیل نے ان کا بہت خیال رکھا تھا، بالکل اپنی سگی بہن جیسے نمرہ کو سمجھتا تھا۔ نمرہ کی بھی اپنی بہن کے ساتھ ساتھ اپنی خالہ زاد افشین سے اچھی دوستی ہو چکی تھی۔ دونوں ایک ساتھ کالج جاتی تھی اور واپس آ کر اپنے باپ کی خدمت نمرہ خود ہی کیا کرتی تھی۔ ایک روز نمرہ کالج سے واپس لوٹ رہی تھی کہ دور سے ایک کچے راستے پر دھول اڑاتی ایک ساتھ 3 گاڑیاں بڑی سپیڈ کے ساتھ آتی ہوئی دکھائی دی۔ نمرہ کے تو پاؤں کے نیچے سے زمین ہی نکل گئی۔ آگے کا کہانی اگلی قسط میں۔ اللہ حافظ۔